میرے بزرگوں، محترم بھائی اور دوستوں، بعض مسائل بہت اہم ہے اور ان کی طرف توجہ کم ہے. اچھے بھلے مسلمانوں سے اس میں غلطی ہو جاتی ہے. دوسری طرف جب قرآن کریم اور سنت نبویہ عالیہ کو دیکھا جائے تو اس کی بڑی سرگرمی ملتی ہے اور بہت توجہات ملتی ہے. جیسے پیغمبر کہتے ہیں کہ ایمنو فل ایمنو ایمنو فل ایمنو، دائیں طرف کا خیال رکھو، دائیں دائیں چلا کرو، دائیں ہاتھ سے خیر کے کام شروع کرو، دائیں ہاتھ سے قرآن پکڑو، دائیں ہاتھ میں کتاب لو، دائیں ہاتھ سے اشارہ کرو. مسلمانوں کا نام قرآن مجید سورہ واقعہ میں اللہ نے لکھا اصحاب الیمین. یہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ترجیح دیتے ہیں. جو لوگ دائیں بائیں کا فرق نہیں کرتے، اگر وہ کوئی غیر مسلم ہو، یہودی اور نصرانی ہو تو خیر ہے، کیونکہ ان کا مذہب ویسے ہی گم گشتہ ہے اور وہ ویسے ہی راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور انہوں نے انبیاء کی مہمات تعلیمات نظر انداز کی ہے تو اللہ یہ سزا دے رہا ہے ان کو. جیسے فلپائن اور چائنیز دیکھو تو ہر جانور، ہر درندہ گندگیاں تک کھاتے ہیں. یہ سزا ہے نبی آخر الزمان، رسول مرسل محمد مجتبی احمد مصطفیٰ امین اللہ علی وحی السما قائد الخیر کلہ فی الدنیا والعقبی شافع الشفعاء یوم الجزا خاتم الرسل والانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کرنے کی. مہاتما گوتم بدھ کو مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام سے 2100 سال پہلے رام چندر گزرا ہے اور ایران کا زرتش گزرا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یعنی رام چندر سے 200 سال پہلے مہاتما گوتم بدھ گزرا ہے. یہ اچھا اور نیک آدمی تھا اور کہا کرتا تھا کہ انسان بھی کبھی بت پرست ہو سکتا ہے. بت پرستی کے بہت زیادہ خلاف تھا، اور لگتا یہی ہے کہ اکابر اور بزرگان عالم جو ہے وہ ہمیشہ بت پرستی سے نفرت دلاتے تھے. بعد میں آنے والوں کے پاس کوئی صحیح تعلیم نہیں رہتی تھی تو انہی کا بت بنایا. ہندوستان کے بعض علماء نے ذوالکفل کا ترجمہ گوتم بدھ سے کیا ہے، لیکن یہ غلط کیا ہے، مناسب نہیں تھا. کیونکہ گوتم بدھ میں دو باتیں ایسی ہیں جو اس کو صف انبیاء سے نکال رہی ہے. ایک تو وہ کپڑا نہیں پہنتا تھا، جسم ننگا رکھتا تھا اور کہتا تھا جب تک میں نے کپڑا پہنا ہے میں نور الہی سے محروم رہا. کتنی فحش غلطی ہے. علماء لکھتے ہیں کہ کپڑا پہننا اسلامی مسئلہ نہیں، انسانی مسئلہ ہے. اسلام کے علاوہ بھی دنیا میں بہت انسان ہیں اور وہ جسم کو ننگا کرنا بہت برا سمجھتے ہیں. حضرت عثمان پیغمبر کی خدمت میں بیٹھے تھے اور اچانک کئی غلطی سے ان کی دھوتی ایک طرف سرک گئی تو ران نظر آیا تو آپ نے کہا غط فخذہ کا فإنہ، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے یوں کیا. فرمایا ران ڈھکو، یہ تو شرم کی جگہ ہے، ایسی جگہ ہے جہاں کا پردہ ضروری ہے. گھٹنا اور ناف الگ تحقیق دونوں عورت ہے، یعنی پردہ پوش جگہ ہے، اس کا پردہ کرنا پڑے گا. مرد کا اور خاتون کا تو تمام جسم پردہ پوش ہے، الا وجہہا وکفیہا وقدمیہا، سوائے آنکھوں کے یا پیروں کے ٹخنے سے نیچے یا ہاتھ کفین، صرف ضرورت زندگی کے لیے، یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھاتی بھی رہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے ان میں بعض چیزیں بڑی اظہار ہے، جیسے طہارت. اللہ اکبر، اف کیا متطہر آدمی ہے آپ، کیا پاک صاف ہے، کیا جلوے ہیں. اور قرآن میں اللہ نے کہا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. یہاں مسجد قباء میں ایسے مسلمان آباد ہیں جو طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ ان پاکی پسندوں کو پسند فرماتے ہیں. تو ایک تو گوتم بدھ میں یہ ایک عیب تھا کہ وہ کپڑا پہننے کا قائل نہیں تھا. اصلاً جو اب بھی ہندوستان کے جوگی ہے، ہندو دھرمیوں کے پیر، ان کے ہاں کپڑا پہننا نہیں ہے. مسجد بابری کو شہید کرنے کے لیے جو ہندو
اور سکھ اوتار چڑھے تھے وہ سب ننگے تھے جسم میں. یہ ان کا مذہبی مسئلہ ہے. اور دوسری غلطی اس میں یہ تھی کہ وہ قربانی کا قائل نہیں تھا. وہ کہتے خبردار کہ کوئی جانور کاٹ دیا. کسی حلال حرام کا فرق نہیں تھا. وہ کہتے اجازت نہیں ہے انسان کو کہ وہ فاختہ ذبح کرے، مرغی ذبح کرے، گائے ذبح کرے، بکری ذبح کرے، اونٹ ذبح کرے. حالانکہ قرآن کریم میں ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ قربانی کا مسئلہ چلا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا. آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل و قابیل نے قربانی پیش کی تھی. تو یہ دو خصلتیں اس کی ایسی ہے، ایک تو جسم پر کپڑا نہ پہننا، اور دوسرا کسی جانور کے ذبح کا قائل نہ ہونا کہ اس کو انبیاء کے صف میں نہیں کھڑے ہونے دے رہی، بلکہ اولیاء کی صف سے بھی نکلیں گے. کیونکہ علماء دین نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو پسند نہیں ہے یا کسی کو راس نہیں ہے تو ٹھیک ہے وہ بڑا گوشت نہ کھائے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ بڑا گوشت کھانے کا ہے اور حلال ہے. پرانے زمانے میں بزرگان دین کہتے تھے کہ 40 دن میں ایک دفعہ گائے کا گوشت کھانا چاہیے تاکہ ایمان محفوظ رہے. گائے کے گوشت میں یہ کمال ہے کہ ایمان سنجیدہ ہو جاتا ہے. اور بکرے اور مینڈے اور مرغے یہ تو ٹھیک ہے اللہ نے حلال فرمائی، لیکن اس کے فوائد سے نقصانات زیادہ ہیں. قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت بقرہ ہے، جو سب سے پہلے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، کیونکہ اس کا نزول نمبر 87 ہے، اور اس میں یہ گائے کا قصہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ پیچیدگی آئی تھی. اس پیچیدگی کے دور کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا. آپ نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے گائے ذبح کرو. بڑی تگ و دو کے بعد وہ گائے ذبح کی گئی، اور اس کا گوشت جب استعمال کیا گیا تو وہ مشکل حل ہو گئی. اللہ فرماتے کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ تعالیٰ اس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اگر مردہ کسی تدبیر سے زندہ ہو سکتا تھا اس دنیا میں تو گائے کی قربانی سے اور گائے کے صدقے سے زندہ ہو جاتا. عادت الہی ہے کہ اس دنیا میں مردے زندہ نہیں ہوں گے، قبر میں یا محشر میں ہوں گے. تو پتہ چلا کہ موت اور حیات کے درمیان میں جو مسئلے ہیں، بیمار ہونا، لا علاج ہونا، موذی مرض کا حملہ کرنا، یہ سب ختم ہو جائیں گے. صرف ایک موت ہے جو اس سے نہیں ٹل سکتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تو مردہ زندہ ہو گیا گائے ذبح کرنے کے بعد. حضرت صاحب کا معجزہ تھا. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.